السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ گرامر علم النحو قسط نمبر 14 اسباب منع صرف میں سے ترکیب کی بحث ہو رہی تھی۔ ترکیب اس کے معنی منع صرف کا مؤثر سبب بننے کے لیے نمبر 1 کسی کا عالم ہو تاکہ ترکیب زوال سے محفوظ رہے، کیونکہ ترکیب ایک عارضی چیز ہے جو زائل ہو جاتی ہے، اور علمیت کلمہ کو تصرفات سے محفوظ رکھتی ہے، اس لیے اس کے ساتھ علمیت کو شرط لگا دی ہے تاکہ یہ زائل نہ ہو۔ نمبر 2 وہ ترکیب اضافی کیونکہ اضافت غیر منصرف یا اس کے حکم میں کر دیتی ہے، پس وہ منع صرف میں مؤثر نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ترکیب اسنادی علمیت کے بغیر سبب نہیں بن سکتی، اور جب کسی کا علم ہو تو مبنی ہو جاتی ہے۔ اس طرح ترکیب توصیفی اضافی کے حکم میں ہے، کیونکہ جس طرح مضاف الیہ مضاف کی قید میں ہوتا ہے یا اس کا محتاج ہے، اسی طرح موصوف صفت کی قید میں ہوتا ہے، صفت کا محتاج ہے۔ اس کے علاوہ ترکیب تعدادی اور ترکیب صوتی یہ ویسے مبنیات ہیں، اور جو غیر منصرف ہے یہ معرب کی بات ہے، اس لیے وہ بھی اس میں نہیں آتی، لہذا صرف ترکیب مزجی منع صرف کا سبب بنے گی، جیسے بال بکا۔ اب یہاں پر ہم ترکیب کی جو قسمیں ہیں ان کو ذرا سمجھ لیں۔ ترکیب کی 2 قسمیں ہیں، یا تو وہ مفید ہوگی یا غیر مفید ہوگی۔ مفید کو اسنادی کہہ لیں، غیر مفید کی پھر 2 قسمیں ہیں، تقیدی اور غیر تقیدی۔ تقیدی یہ ہے کہ اس کی یا تو وہ اضافی ہوگی، جیسے غلام و زیدین، یہ ویسے ہی غیر منصرف کو منصرف بنا دیتی ہے، یا پھر توصیفی ہوگی، جیسے رجل کریم، اور غیر تقیدی وہ یا تو بنائی ہوگی جس کو آپ عددی کہہ لیں، اس کی مثال احد عشرہ، یہ ویسے مبنی ہے، یا پھر صوتی ہوگی، جیسے سی بوے، یہ بھی مبنی ہے، اور یا پھر مجزی ہوگی جس کی مثال ہے با بکا، اور یہ معرب ہے اور یہی منصرف کا سبب بنے گی۔ اس کے بعد ہے 8ویں نمبر پر اس کا منع صرف کا سبب، وہ ہے وزن فعل۔ وزن فعل سے مراد جس طرح کے لفظ سے واضح ہے کہ جو فعل کے وزن پر ہو۔ منع صرف کا سبب بننے کے لیے اس میں 2 شرطیں ہونی چاہیے جن کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ وہ وزن لغت عربیہ میں فعل کے ساتھ مخصوص ہو اور اسم میں نہ پایا جائے، جیسے شمرا، یہ باب تفعیل سے ماضی کا صیغہ ہے، جیسے صرف وغیرہ، اور فعل کا خاص وزن ہے، فعل سے منتقل ہو کر حجاج بن یوسف کے گھوڑے کا نام شمرا پڑ گیا، اس میں ایک سبب خاص نہیں بلکہ فعل اور اسم دونوں میں مشترک پایا جاتا ہے۔ پھر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے شروع میں حروف عطین میں سے کوئی ایک حرف ہو۔ حروف عطین کا مطلب یہ ہے کہ وہ حروف جن سے مضارع معروف شروع ہوتا ہے، حمزہ، تا، یا نون، اور آخر میں ایسی تا نہ ہو جو حالت وقف میں ہا بن جائے۔ اس کی مثال ہے جو وزن فعل پہ ہو اور اس سے پہلے حروف عطین ہو۔ علی حمزہ کی مثال ہے احمدو، تا کی مثال ہے تغلبو، یا کی مثال ہے یشکرو، اور نون کی مثال ہے نرجسو۔ ان میں دوسرا سبب عالمیت ہے، البتہ یعملو یہ منصرف ہے، کیوں کہ اس کے اندر ایک سبب اور دوسرا وزن فعل ہے، لیکن کیونکہ اس کے شروع میں یا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے آخر میں تا آ جائے نا تو وہ تا جو ہے وقف کی صورت میں ہاں بن جاتی ہے، جیسے ناقہ، اور ایسے ہی یعملتن جو اس کی تانیث آئے گی نا تو اس وقت یہ آخر میں تا جو ہے وہ ہاں بن کر اس پہ وقف ہوگا، اور یہ جو کہ اسم کی علامت ہے ہاں آخر میں جو